بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حویلیاں واقعے کے اوپر عدالت کی طرف سے ایک بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیوز میں کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو حویلیہ میں جلوس تھا اس کے اوپر کس طرح شیلنگ کی گئی، بربریت کی گئی، تو اس کے اوپر عدالت نے آج ایک بڑا حکم جاری کر دیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی ان کی طرف سے یہ جو اطلاع ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ کیونکہ میں پچھلی ویڈیوز میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں، ایک تو جو انویسٹیگیشن جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس کی بھی کوئی ڈیٹیل صوبائی حکومت جاری نہیں کر رہی کہ کیا اس کی پیش رفت اس میں آئی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کی طرف سے بھی اس حوالے سے کوئی بھی بریفنگ نہیں دی جا رہی کہ آیا کہ کیس کیسے چل رہا ہے، جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ تو آخرکار یہ بات سن لی گئی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا اور یہ آگاہ کیا گیا کہ عدالت نے ایک بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ فائرنگ، ایک شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انتظامیہ کا قصور یہاں پر ہے، تو عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ وہاں کے جتنے بھی پولیس انسپیکٹرز تھے، یعنی کہ ایس ایچ او، ڈی پی او، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا عدالت نے ایک بڑا حکم دے دیا ہے۔ اور یہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک بڑی فتح ہے اور ایک انصاف کا جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو ہمارا ایک ہی موقف ہے۔ غریب بندہ اگر اس کا ایک چلان کٹ جاتا ہے یا چھوٹی سی چوری کا معاملہ ہوتا ہے اس کو گریبان سے پکڑ کے کھینچ لیا جاتا ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے ڈاکو جو اربوں روپوں کی کرپشن کرتے ہیں ان کو پروٹوکولز میں جیل میں رکھا جاتا ہے اور پروٹوکول ان کی جہازوں میں ان کو لے کے جایا جاتا ہے، واپس لایا جاتا ہے۔ تو بالکل بھی ایسا نظام بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور عدالت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ پولیس انسپیکٹر جتنے بھی وہاں پر انتظامیہ کے لوگ تھے، یعنی کہ ایس ایچ او، ڈی پی او، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے، اور یعنی کہ ان کے خلاف اب انویسٹیگیشن ہونے والی ہے۔ اور یہ جو کیس تھا اس کے اوپر جن کے اوپر یہ فیصلہ آیا ہے، یہ تو ایک آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو شہادت ہوئی تھی، پہلے جو ایک واقعہ تھا سٹارٹ میں اس کے اوپر 4 شہادتیں ہو چکی تھی حویلیہ میں، جو 4 جنازے سعد رضوی صاحب لے کے آئے۔ اس کے بعد ایک شہید جو پچھلے دنوں ہوا تھا، یعنی کہ واقعے سے 28 دن بعد حیدر علی جو ہمیں شہادت نوش کر گئے تھے، ان کا ایک کیس چل رہا تھا، اور ایک غازی مبشر جو شہید مبشر ہیں جن کا جنازہ لاہور مرکز میں پڑھایا گیا تھا، جہاں پر جن کے جنازے کے ساتھ ساتھ رضوی صاحب کا انٹرویو بھی ہوا تھا، ان کا یہ کیس چل رہا تھا، اس کے اوپر عدالت نے یہ بڑا حکم جاری کیا ہے۔ اور اب یہ ایک چیز اور بھی آپ ناظرین دیکھیں، ایک فرق بھی محسوس کریں یہاں پر۔ آپ غازی مبشر صاحب ہیں جو ان کا جنازہ دیکھیں، آپ حیدر علی شہید کا جنازہ دیکھیں، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں تو نہیں لیکن ہزاروں کی تعداد سے وہاں پر لوگ، اور جمع غفیر وہاں پر موجود تھا۔ ایک لوگوں کا جو غم و غصہ اس کو علیحدہ کر دیں، لوگوں کی عقیدت دیکھیں کہ وہ کس طرح پیار کرتے ہیں اپنے شہداء سے۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے اوپر یہ ایک قصور، ان کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے سیاست کے لیے یہ جلسہ کیا ہے جی، اور اس کے بعد جتنے بھی شہید ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کو اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ نے اس وقت بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کی تدفین سے پہلے انتظامیہ کے پاس گئے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کریں، ان کی ایف آئی آر درج کریں، تو کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان یہ جو کیس ہے، میں آپ کو اتھینٹک یہ چیز بتا رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہے کیس میں، وکلاء تحریک لبیک پاکستان کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک لبیک پاکستان اپنے شہداء کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور اس کے ایک بہت بڑا ثبوت، واقعے کو 28 دن گزر چکے ہیں، علامہ خادم رضوی صاحب کو عرس بھی آ گیا ہے، تو سعد حسین رضوی صاحب اور بہت سارے مرکزی مجلس شورا کے ممبرز حیدر علی صاحب کا جنازہ پڑھنے ان کے گاؤں میں گئے، تحصیل کاموں کی ضلع گجرات میں وہاں پر گئے، انہوں نے جنازہ وہاں پر ادا کیا، اور وہاں پر بھی عوام کی بڑی تعداد پہنچی ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان اپنے شہداء کے بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور اس وقت عرس کی تقریبات بھی ہیں۔ اور جو پکچر سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی گئی، جس کے اوپر یہ نیوز ہمیں بتائی گئی کہ عدالت نے یہ بڑا حکم جاری کیا ہے، اس کے اوپر جو ٹی ایل پی کے راولپنڈی کے ذمہ داران بھی وہاں پر موجود تھے، تو اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ایل پی اس سارے معاملے میں وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور ایک چیز جس کا میں بڑا ذکر یہاں پر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ شہید ہو چکے ہیں، حویلیاں کا جو واقعہ ہو چکا ہے، لیکن اب ایک بڑی ذمہ داری ریاست کی، صوبائی حکومت کی یہ بنتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ ہوئی، اب یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ ہماری ایف آئی آر نہیں ہو رہی، جن کے اوپر ہم بتا رہے ہیں ان کے اوپر یہ کیس نہیں چلا رہے۔ تو آپ کی گورنمنٹ میں یہ جو معاملہ حویلیہ میں ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر تو آپ کا اختیار ہے نا، تو آپ کو چاہیے کہ ان کی جو بھی انویسٹیگیشن بنتی ہے، شفاف انویسٹیگیشن کریں، جتنے بھی ذمہ دار ہیں، اس میں انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی اور بندہ ملوث ہے، بالکل اس کے خلاف ایک سخت ایکشن کرنا چاہیے، اور ان کو معاشرے کے لیے ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اور انصاف غریب کو بھی ملنا چاہیے، امیر کو بھی ملنا چاہیے۔ امیروں کے لیے یہاں پر اتوار کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، لیکن امیر سالوں سال اپنے کیسز کے چکر چلاتے رہتے ہیں۔ اور میں ایک چیز بتاؤں، یہاں پر ہمارے ملک میں انصاف بھی اب آسان نہیں رہا۔ اب کسی کی چوری ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی قتل ہی ہو جاتا ہے، تو وہ عدالت میں نہیں جا سکتا، عدالت کے خرچے ہی اتنے ہیں کہ وہ
روڈوں پہ آ جاتا ہے اگر عدالتوں کے کیس چلا چلا کے. تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. انصاف کو ایک ملک میں آسان بنانا چاہیے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے ناظرین کہ ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور یہ ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے, اور اس سے ہم امید یہ بھی لگاتے ہیں کہ آگے بھی اچھی انویسٹیگیشن ہوگی. ذمہ داران بالکل جلدی سامنے آنے والے ہیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا ناظرین, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.